الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین اور میری ماں و بہنوں، آج کی یہ تقریب اس مناسبت سے منعقد کی گئی ہے کہ چند ننھے منھے حفاظ قرآن کو ایک اعزاز دیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب سے محفل شروع ہوئی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت مختلف اندازوں میں سامنے آئی، تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کسی بہت خوبصورت گلستان میں اور چمن میں چلے گئے ہوں، جہاں ایک رنگ کا پھول ہے، پھر دوسرے رنگ کا ہے، پھر تیسرے رنگ کا ہے، تو آدمی انہی پھولوں میں محو ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ حضرات کا تاثر بھی یہی ہوگا کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ ختم ہو، اور دل یہی چاہ رہا تھا کہ یہی اللہ کا کلام بس ان زبانوں سے نکلتا رہے اور ہم سنتے رہیں، دلوں میں اترتا رہے۔ اور یہ اللہ کا کلام کی ہی برکت ہے اور اسی کا اثر ہے، نہ پڑھنے والے کا کوئی کمال ہے نہ سننے والے کا کوئی کمال ہے، یہ جس کا کلام ہے یہ اسی کا کمال ہے۔ تو اس لیے ہم سب لوگ سعادت مند ہیں اور بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے جڑی اس محفل میں، اس مجلس میں، اس تقریب میں شرکت کی سعادت عطا فرما رہے ہیں۔ اس پر حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو وقت ہمارا یہاں گزر رہا ہے یہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں نہ ہمیں کوئی دنیا کا غم ستا رہا ہے، نہ کوئی پریشانی ہمارے قریب آ رہی ہے، نہ کوئی شیطانی اثرات ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم سب اللہ کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت کے فرشتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت یوں نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ رحمت ایسے تو نظر نہیں آئے گی جیسے ہمیں یہ پنکھے اور لائٹیں نظر آتی ہیں، اس رحمت کو ہم اندر سے محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا احساس آپ گزشتہ 1 گھنٹے سے تقریباً آپ کو بھی ہو رہا ہے اور ہم کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ رحمت اللہ کی اسی طریقے سے ہمیں ڈھانپتی ہے، وہ اندر باہر سے ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور
ان کے حفظ قرآن پاک کی تکمیل میں کسی بھی درجے میں سبب بننے والے سب اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان کے اساتذہ کرام کہ جن کی شب و روز کی محنت آج نظر آ رہی ہے۔ تھوڑے تھوڑے وظیفوں میں اور قلیل معاوضوں میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر محنت کرتے ہیں اور اپنی قبر میں نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ بنا کر جا رہے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کتنی بڑی کمائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا اس پر 10 نیکیاں ہیں، اور پڑھنے والے کو نیکی ملے نہ ملے پڑھانے والے کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو وہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہماری انتظامیہ ہے الحمدللہ، جو بڑے ہی شوق سے اور جذبے سے اس پودے کو جس نے لگایا ہے اور اب تک اس کی آبیاری کر رہے ہیں، ہمارے سارے ہی ساتھی الحمدللہ، بھائی عمران صاحب ہیں، بھائی ملک تنویر صاحب ہیں، بھائی ملک ریاض خان صاحب ہیں، اور ساتھی جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی بھی عمروں میں اور برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ انہیں کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ان کی نہیں تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری امت کی تھی، پوری امت کی۔ اس لیے کہ اگر فرض کیجیے، ایسا ہوگا نہیں، فرض کیجیے کہ دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں رہتا، ہو نہیں سکتا ایسا، اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے کہ تاریخ کے ہر زمانے میں ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں حافظ آپ کو ملیں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں کروڑوں حافظ ہیں، کروڑوں۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک بھی حافظ نہیں رہتا، تو پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن پاک کا حافظ پیدا کرے، پوری امت کی، میری بھی، آپ کی بھی، افریقہ کے رہنے والے دور کے مسلمان، کسی جزیرے میں بسنے والا انسان، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، شریعت کی اصطلاح میں فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فرض ہے کہ اگر کچھ لوگ کر لیں گے تو باقیوں کی چھٹی ہو جائے گی، اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کی پکڑ ہوگی۔ جیسے جنازہ ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ پڑھ لیں تو جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان نے بھی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا اور اس کو دفن کر دیا گیا مٹی میں، تو جتنے انسان اس کو جانتے تھے، جن تک اطلاع پہنچی تھی، سب کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا۔ تو جو چند لوگ جنازہ پڑھ کر اس میت کو لے جاتے ہیں، وہ ہمیں سبکدوش کر دیتے ہیں اور اس چیز سے ہمارے کندھوں کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی گناہ یا بوجھ ہوگا۔ تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری تھی قرآن پاک کی حفاظت کرنے کی۔ تو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ان چند لوگوں کو، چند بھائیوں کے بچوں کو، کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ تو اس لیے جب سب کی ذمہ داری تھی اور سب کا بوجھ ہلکا ہوا تو سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں جو مبارکباد دی ہے وہ صرف بچوں کو نہیں، ان کے والدین کو نہیں، ان کے اساتذہ کو نہیں، ان کی انتظامیہ کو نہیں، بلکہ سب آپ سب حضرات کو بھی مبارکباد ہے۔ یہ صرف رسماً نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ کے حفاظ کی تعداد میں 4-5 بچوں کا اضافہ ہو گیا۔ یہ امت کی خوشی کی بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ جب ختم کی تھی قرآن پاک کی، تو آپ نے ایک اونٹ ذبح فرمایا تھا، خوشی کی تھی کہ یہی خوشی کا موقع ہے۔ ہم خوشیوں کے موقع کچھ اور تلاش کر لیتے ہیں، وہ خوشیاں تو کافر بھی کرتا ہے۔ شادی پر زیادہ پیسہ لگا لینا یہ تو ہماری کیا خصوصیت ہے، تو کافر بھی کرتا ہے۔ خوشی کے موقع تو مسلمان کے یہ ہے، قرآن پاک کی خوشی کرے، اللہ کے دین پر اپنا پیسہ لگائے، اللہ کے دین پر اپنی بڑھ چڑھ ہمتیں اور صلاحیتیں لگائے۔ یہ ہے مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان ایک فرق۔
مال مکان پہ خرچ کر دینا، گاڑی کوٹھی بنگلے کار پہ اور اپنی عزت اور سٹیٹس بنانے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ تو کافر بھی کرتا ہے۔ مسلمان کی کیا امتیاز ہوا؟ مسلمان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر اور اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والا ہے، اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے والا ہے۔ تو اس لیے مبارکباد کے سب حضرات مستحق ہیں۔ بس ایک آدھ مختصر بات کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، بچوں کی افطار بندی بھی ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ جتنا ثواب ان پڑھنے والے بچوں کو ملا ہے، قرآن پاک پڑھا انہوں نے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک۔ ایک بات اور زیادہ آ گئی کہ ہمارے یہاں عام طور سے بچوں کو سورہ جو عامہ پارہ ہے وہاں سے ابتدا کروائی جاتی ہے، پہلے آخری پارہ پڑھوایا جاتا ہے۔ تو مختلف حضرات نے اس کے مختلف نقطے بیان فرمائے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ عامہ پارہ جو ہے یہ عین سے شروع ہوتا ہے اور عین عبدیت ہے۔ تو بچے کو سب سے پہلے یہ سبق دیا جاتا ہے، بیٹا تو قرآن پاک کا محافظ بننے جا رہا ہے، سب سے پہلے تجھے بندہ بننا ہے، بندہ، جیسے کہتے ہیں بندے کا بچہ بن، یعنی سمجھدار بن جا، تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ ہو جا، ایک اچھا انسان ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ تیرے اللہ اپنا کلام تیرے سینے میں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو نہیں چاہیے کہ وہ احمقوں کے ساتھ حماقت کرے اور جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کرے، بے وقوفوں کے ساتھ بے وقوفی کرے۔ نہ، حافظ قرآن کی تو شان ہی کچھ اور ہے، اسے تو معاشرے میں ایک نمایاں ہونا چاہیے۔ جب ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله اذا نام، جب لوگ رات کو سو جائیں تو حامل قرآن مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اور جب لوگ سارے جو ہے غفلت کا شکار ہوں تو وہ بیدار ہو جائے، جب لوگ سارے ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کر رہے ہوں تو اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ حامل قرآن کو ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام اس کے سینے میں آ گیا ہے، اور کلام تو خود متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو اللہ کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں رکھ دی ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا مظہر ہے، وہ ہے صفت خلق۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو پوری کائنات اگر کسی کے سینے میں آ جائے تو آدمی کہے گا واہ واہ کیا بات ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے سینے میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ نزلہ علی قلبک، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر نازل فرمایا، اور اس کی عظمت اتنی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، جنہوں نے پہاڑوں کی سختی دیکھی ہوئی ہے، پہاڑ ایک مثال ہوتا ہے کہ فلاں کا ایمان پہاڑوں جیسا ہے، فلاں کا عزم پہاڑوں جیسا ہے، تو پہاڑ بڑا سخت جان ہوتا ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں اگر کوئی سختی میں ہم کسی چیز کو شدت میں کوئی مثال دے سکتے ہیں تو استقامت پہاڑ، یہ ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر ہم اپنا یہ کلام پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اللہ نے اس کی ایک نمونہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی خواہش کی اللہ تعالیٰ سے، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ لن ترانی، دنیا میں دیکھتے ہوئے ان آنکھوں سے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں آخرت میں دیدار ہوگا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ جمع رہا، ٹکا رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ پائیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑی ہے پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی وہ کس نوعیت کی تھی ہم نہیں جانتے، تو وہ تو قرآن پاک تو پورے اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑوں کا کیا بنتا۔ اس لیے جو ہے وہ فرمایا بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، کہ انسان کو اللہ نے صفت دی ہے کہ اس کے اندر اللہ، اس کے دل میں اللہ بس جاتے ہیں، اللہ بس جاتے ہیں اس کے دل کے اندر۔ یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے،
پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. پہاڑ تو جل جاتا ہے، پہاڑ کیا رکھتا ہے انسان کے آگے حیثیت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ شرف اور مقام بخشا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کلام کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے ہم نہیں جانتے، اور اللہ کے عجیب نظام ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی ارنی جو کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے قیامت والے دن. مر جاتا ہے انسان تو زندہ کیسے ہوتا ہے دوبارہ؟ فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم ایمان نہیں لائے؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ ایمان لایا ہوں لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں. تھوڑا سا یہ تصویر بند کر دیں. جزاک اللہ. میں اطمینان چاہتا ہوں. صورت کو نہ دیکھیں، ابھی اس وقت بات کو سنیں. ٹھیک ہے، یہ جو بات اس وقت سنیں گے دل میں اترے گی. تصویر جو ہے موبائل میں جائے گی تو دل کی اتری بات کو کام آئے گی، موبائل میں گئی بھی بات کام نہیں آئے گی. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے موبائل میں ڈال دی، بعد میں تسلی سے اس کو سن لوں گا. نہیں، وہ نہیں ہوتا. اس وقت جو اللہ کی رحمتیں اس مجلس کی برکت سے، آپ حضرات کے قدموں کی برکت سے نازل ہو رہی ہیں، وہ اصل ہے. جو بولنے والا بولتا ہے اس کے بولنے کی جو برکت بھی وہ سننے والوں کی طلب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ خیر کی بات بھی نکالتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے دکھا مردے کیسے زندہ ہوں گے. ہم میں سے ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے. فرمایا کہ ایمان نہیں لائے ابراہیم؟ فرمایا بالکل لایا ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں. یعنی کیا دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ اصل میں پروسیس دیکھنا چاہتے تھے. یہ تو انہیں پتا تھا کہ مردے زندہ ہوں گے، قیامت آئے گی. جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ ہوگا کام. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کہے اور نہ ہو؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. کہ اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آدمی ہمیشہ جھوٹ وہ بولتا ہے یا جھوٹا وعدہ وہ کرتا ہے یا اس انسان کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے جو مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا. لیکن اللہ کو کون سی مجبوری؟ اس لیے ہوگا. یہ تو یقین کی بات ہے کہ ہوگا. لیکن فرمایا کہ اللہ دکھائے گا تو اطمینان ہو جائے گا، پروسیس نظر آ جائے گا. جیسے بھی آپ سے آدمی یہ کہے کہ آپ پریشان ہوں کہ میرا کام فلاں ہو جائے، تو بندہ کہتا ہے یار تو جا تیرا کام ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں اتنا تو یقین ہے کہ جب اس نے کہہ دیا تو کام تو ہو گیا. بندہ معتبر ہے، یہ کہہ دیا تو کام تو کر دے گا. لیکن پھر بھی ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا پتہ تو چل دے کیسے ہوگا. یہ ایک انسان کے اللہ نے ایک فطرت میں رکھا ہے، تجسس ہے اس کی طبیعت میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ بتا دو، دکھا دے کیسے کرے گا تو. فرمایا کہ آسان بات ہے کہ 4 پرندے پکڑو اور مختلف قسم کے پرندے ہوں اور ان کو بولیاں سکھا دو، ان کو اپنی آواز کا مانوس کر لو کہ آپ کی آواز پر وہ آ جائیں. اتنی ان کو مانوس کرو، خاص ان کی آوازیں اور نام ان کے رکھ دو. اور پھر کیا کرو، جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کے جسم کے گوشت کی بوٹی ٹکا بنا دو، بالکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دو. اور پھر ان کے بعد 4 پرندوں کو مکس کر دو آپس میں. بالکل کوئی امتیاز ختم ہو جائے کہ یہ کوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرو، پھر ان کو 4 ڈھیریوں میں تقسیم کر دو اور 4 پہاڑوں پر رکھ دو. ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر. اور پھر کیا کرو، بیچ میں کھڑے ہو کر ان کو بلاؤ. ثم ادعوهن یأتینک سعیا. اے ابراہیم پھر ان کا نام لے کر پکارنا، فلاں آ جائے. دیکھنا کیسے آتا ہے. پھر تجھے نظر آئے گا کہ پروسیس کیا ہوتا ہے، زندہ کرنے کا اللہ کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے اور کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ انسان کو. تو ایسے ہی ہوا. جب آپ ابراہیم علیہ السلام ان کو بلایا تو وہ جناب کچھ بوٹیاں ادھر سے اٹھی، کچھ ادھر سے اٹھی، کچھ ادھر سے اٹھی، اور وہ ایسے جڑتی جی جمع ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ وہ شکل وجود میں آئی. شکل کے بعد اس کے اندر آواز پیدا ہوئی، حیات پیدا ہوئی، زندہ ہوئی. وہ دوڑتا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا. ایسے ہی دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 4 پرندے پہنچ گئے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ایک مثال میں نے دی اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی.
اب اللہ کی حفاظت تو وہ تو پہلے سے تھی، فی لوح محفوظ، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہاں کوئی اس میں تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس قرآن پاک کو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مکان بنا رکھا ہے جہاں قرآن پاک کو رکھ دیا ہے اور آس پاس بہت زیادہ کوئی لوہے کی سلاخیں اور بہت بڑی کوئی فوجیں بٹھا دی ہیں کہ کوئی بندہ اس قرآن پاک تک پہنچ کر آ کر اس میں تغیر تبدل نہ کر سکے؟ کیا پروسیس ہے اس کا؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے باقی کام انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، لیکن دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہو، ہے سمجھ سے باہر کہ کیسے ہوگا اتنی تکہ بوٹی ہو جائے پرندوں کی اور پھر وہ اکٹھے ہو جائیں ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے آئیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر اللہ کا کام سمجھ میں آ جائے تو اللہ کہاں سے ہوا؟ سمجھ میں تو انسان کو انسان ہی آتا ہے، بلکہ انسان بھی نہیں آتا۔ انسان کی سمجھ ہے کتنی ساری بیچارے کی، اپنے آپ کو ابھی تک پورا نہیں سمجھ پایا، سوچے جائے کہ باقی مخلوق کو سمجھے۔ جیسے وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان اپنے اندر تو غور کر لے، باقی تو دنیا کی جو ایران قرآن کی باتیں تو بعد میں کرنا، پہلے اپنا آپ کو سنبھال۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ویسے، ہاں آدمی کو ایمان بن جاتا ہے، دیکھتا ہے نا جب تو ایمان بن جاتا ہے۔ تو اب پروسیس کیا ہوگا اس حفاظت کا؟ اس حفاظت کا پروسیس جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فرمایا اس کی ایک صورت مثلا یہ ہو سکتی تھی کہ قرآن پاک کہیں کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، بہت ارد گرد دیواریں اور باڑیں لگا دی جاتی کہ یہاں قرآن رکھا ہو، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، فوجیں بہت بڑی اکٹھی کر لی جاتی۔ ایک ممکنہ صورت یہ تھی، لیکن یہ تو ہمارے لیے یہ صورت ہے نا، ہمارے خیال میں حفاظت کا راستہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مال ہے اس کو حفاظت کرنی ہے لاکر میں رکھوا دو، اچھا جی بینک کے اندر مزید اطمینان کیا ہے کہ بڑے بینک میں رکھوا دو جہاں زیادہ گارڈ زیادہ سیکورٹی ہوں وہاں رکھوا دو جا کر۔ ہمارے خیال میں حفاظت اور سیکورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یہ ہے جیسے اس نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ کیسے کی؟ ابرا کا لشکر آ گیا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں پر مشتمل لشکر آ گیا اور وہ آ کر مکہ مکرمہ کے آس پاس اس نے پڑاؤ کر لیا۔ خواجہ عبد المطلب کے اونٹ اس نے پکڑ لی ان کے لشکر نے۔ اب مکہ والے جو ہیں وہ سارے بیت اللہ کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور خواجہ عبد المطلب اس وقت قریش کے بڑے سردار تھے، تو یہ ابرا کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں، بات کرنے کا بتائیے، کیونکہ میرے اونٹ آپ کے لشکریوں نے پکڑ لی، وہ واپس کر دو۔ تو بس نہ تو اور کیا، میں تو سمجھا تھا آپ اس لیے آئے ہو کہ آپ سفارش کرنے آئے ہو، عرض لے کر آئے ہو کہ بیت اللہ کو نہ گرانا، یہ اللہ کا گھر ہے اس کو نہ گرانا، گراؤ گے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو آپ ہو سکتا ہے یہ عرضی لے کر آئے، میں تو اس انتظار میں تھا، تو آپ کو تو میں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ آپ نے کیا بات کی؟ اونٹوں کی بات شروع کر دی آپ نے۔ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے اونٹ میرے ہیں تو مجھے اس کی فکر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اس کا کام، مجھے اس کی فکر کرنے کیا ضرورت، وہ جانے اور تو جانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی حفاظت کیسے فرمائی اپنے گھر کی، کیسے فرمائی۔ اب ہو سکتا تھا کہ جناب آسمان سے فرشتے اترتے یا کوئی بڑی فوج آ جاتی کہیں سے، کوئی کسی علاقے کا بادشاہ آ جاتا، ہماری سوچ تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، یا کچھ اور ایسا ہو جاتا، کوئی زلزلہ آ جاتا، کوئی سیلاب آ جاتا جو ابرا کے لشکر کو غرق کر کے چلا جاتا، ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا حفاظت کے نظام ایسے نہیں ہوتے، ہماری سوچوں سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اتنے دو پرندے منتخب کیے، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے۔ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، یہ ویسے ہمارے یہاں معروف ہو گیا کہ ابابیل تھی، ابابیلیں تھی چھوٹی چھوٹی، وہ چھوٹا پرندہ ہے جو اب بھی عرب میں نظر آتا ہے، بعض دفعہ حرم شریف میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور ان کی چونچوں میں، ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ادھر ہاتھی ہے، اس کے اوپر شاہ سوار ہے اور فوجی ہے، بڑا ٹرینڈ ویل ٹرینڈ فوجی ہے، ابرا کا لشکر کا فوجی تھا، اور ادھر جناب اتنا سا پرندہ ہے بمشکل 2 انچ 3 انچ، بلکہ اتنا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کا پنجہ کتنا سا ہوگا، اب اس پنجے کے اندر جو کنکر آئے گا وہ کتنا سا ہوگا، اندازہ تو لگائے ذرا۔ اب دیکھیں گے حفاظت کا انتظام ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے، اس وقت ہم یہ سوچتے اس وقت موقع پر جا کر کہ جناب یہ ہے اللہ جو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے فوج بھیج رہا ہے، ان کے ذرا فوج دکھاؤ تو صحیح، فوج کیا ہے؟ اتنے سے پرندے
اور اتنے اتنے پنجے اور اتنے اتنے کنکر. یہ کیا مذاق ہے جی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ وہی ہے جو مذاق کے اندر سے سنجیدگی پیدا کر دیتا ہے. اللہ وہی ہے جو مذاقوں کے اندر سے سنجیدگیاں نکال دیتا. اسے کرنے کے لیے کچھ بڑے بڑے انتظام نہیں کرنے پڑتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں دین کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسجدوں کو ختم کرنے کے لیے، مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے. اللہ ان کو وہاں سے مارتے ہیں جہاں سے ان کو سمجھ نہیں آتا. ہمارے ساتھ ہوا کرتا یہ. اللہ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں انسان چشم بینا ہو اور دیدہ بصیرت ہو انسان کے پاس تو اس کو اللہ کی علامتیں نشانیاں تو ہر روز اپنے آس پاس دکھائی دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت کیا. اب وہ جناب پرندہ آ گیا، اللہ کا فوج آ گئی ہے، فوج آئی ہے اور وہاں سے اوپر سے اس نے کنکر چھوڑا. چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا؟ ہمارے حساب سے ہماری جو فزکس ہے اس کے اصولوں کے لحاظ سے اگر میں پوچھوں کسی طالب علم سے جو فزکس کا اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جناب آپ کے خیال میں وہ اگر بہت بھی ہائٹ سے اگر اس کنکر کو پھینکا جائے تو کتنی مار کرے گا وہ، اور وہ پرندہ کتنی ہائٹ پہ گیا ہوگا؟ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر تو نہیں جا سکتا، تو چند میٹر ہی گیا ہوگا اونچا، اور اس نے آ کر پھینکا ہے. تو اب وہ کنکر اتنا بڑا بم بنا ہے کہ اس نے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے جو وہ شاہ سوار ہے اس کو پہلے پھاڑا ہے، پھر اس نے ہاتھی کو ایسے بھوسا بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے وہ مالک جو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل نہ سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ ظالم ظلم کر لے اور اس کو اچھی طرح خوب جب اپنے ظلم میں آگے بڑھ جائے گا پھر ہم پکڑیں گے اس کو، اور ایسے دن میں پکڑیں گے جس دن آنکھیں چڑھ چکی ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک نظام یہ دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے مردوں کے زندہ ہونے کے قدرت کا نظام دکھایا یا حفاظت کا نظام دکھایا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے یا اللہ ہمیں بھی کوئی پروسیس دکھا دے. لیکن ہم بھی چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا پروسیس دیکھا، پھر دنیا نے بیت اللہ کی حفاظت کا بھی پروسیس دیکھا، تو آج ہم بھی اللہ کی حفاظت کا پروسیس دیکھیں. تو یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ حفاظت کا پروسیس کی ہے. اس کے لیے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ریسرچ کرنے کے لیے لیبارٹری میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ننھے بچے، قاری صاحب سے پوچھیں کہ بچے کی اچھی عمر کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، ملک کی دفاع کے لیے آپ فوج رکھتے ہیں، بھرتی کرنی پڑتی ہے، تو فوج میں جو بھرتی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 18 سال 20 سال. آپ کہیں کہ نہیں 5 سال کا بچہ لے جائیں آپ کمیشن آفیسر کے پاس، اسے کہیں کہ اس کو فوج میں بھرتی کر لو، کہیں گے نہیں، یہ بچہ کیا کرے گا؟ یہ ملک کی دفاع کیسے کرے گا؟ یہ تو بندوق نہیں اٹھا سکتا، یہ ٹینک کیسے چلائے گا، یہ ہوائی جہاز کیسے چلائے گا، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ حفاظت کیسے کرے گا؟ آپ کسی جگہ سیکورٹی گارڈ کے لیے 5 سال کا بچہ لے جائیں، 7 سال کا بچہ لے جائیں گے، اس کو گارڈ رکھ لیں گے، یہ تو کھیل کود میں لگ جائے گا، یہ ہماری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ تو سو جائے گا رات کو. یہ کیسے حفاظت؟ یہ نہیں حفاظت کر سکتا، حفاظت اس کے بس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر آپ قاری صاحب سے پوچھیں آ کر، قاری صاحب قرآن پاک کے حفظ کے لیے بچے کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ بیسٹ ایج. قاری صاحب کہیں گے 10 سال سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، 10 سال سے کم ہو تو بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا، حفاظت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 5 سال کا 10 سال کا بچہ فوج میں ہم نہیں بھرتی کر سکتے، گارڈ سیکورٹی گارڈ ہم اس کو نہیں لگا سکتے، ہم اس کو کوئی کمپیوٹر کے کسی جو ہے وہ بڑے کوئی سافٹ ویئر میں یا اس میں اینٹی وائرس کی کسی کمپنی میں فرم میں ہم رکھ لیں کہ حفاظت کر لے بچہ، محفوظ کر لے کسی سسٹم کو کسی اکاؤنٹس کو. کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. تو بچہ کس کام کا ہوتا ہے؟ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے اللہ، وہ کہتے ہیں لاؤ ادھر، میرا کام یہی کرے گا، وہ نہیں میرا کام کر سکتا، بڑوں کو میں نے کیا کرنا. اس لیے کوئی اگر بچہ 15-20 سال کا ہو جائے تو مطلب ویسے نارملی اس کی حفظ کرنے کے چانس کم ہو جائے، بہت کم ہو جاتے ہیں، چھوٹا بچہ چلتا ہے. تو آپ جس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ حفاظت کسی چیز کی نہیں کر سکتا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا،
یہ تو اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا. آپ اس کی جیب میں زیادہ پیسے نہیں ڈال کے بھیجتے, اس کو مہنگا موبائل نہیں دے کر مدرسے میں جانے دیتے, آپ کہتے ہیں یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, تو اللہ کہتا ہے کہ میرے کلام کی حفاظت یہی کرے گا اور کر کے دکھاؤں گا تجھے, اور سب سے اچھا محافظ یہی ہوگا, کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی دنیا ہے ہی نہیں. اس کو اگر آپ چھوٹے بچے کو آپ اگر کروڑ کا لالچ بھی دے دیں کہ بیٹا قرآن کی ایک زیر زبر دائیں بائیں کر لینے دو ہمیں, تم آئندہ کے لیے اس کو ایسے پڑھ دینا, جو تم نے قرآن یاد کیا ہوا ہے نا اس میں افا حسبتم کو افا حسبتم پڑھ دیا کرو. تو کیوں میں کیوں پڑھوں ایسے, میرے استاد نے مجھے ایسے سکھایا, میں تو ایسے ہی پڑھوں گا. اس لیے حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق چنی ہے. جیسے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اس نے ننھے ننھے پرندے چنے, بڑے چیل بھی چن سکتا تھا, باز بھی چن سکتا تھا, عقاب بھی ہو سکتا تھا کہ جو آتا اور آ کر شاہ سوار کی آنکھیں نکال کے لے جاتا, ہو سکتا تھا, لیکن نہیں کیا اس نے, اس لیے کہ اس کے تو کام ہی نرانے ہیں. انسان کو پیدا کرتا ہے, کہاں سے پیدا کرتا ہے؟ ہو سکتا تھا انسان سونے چاندی کا پتلا بناتا پھر اس کے روح ڈال دیتا, نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, ایک گندا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر کہتا ہے میں تصویر بناتا ہوں, بناؤ ایسے کوئی تصویر بنا سکتا ہے تو آؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اندھیروں کے اندر کون سا آرٹسٹ ایسا ہے جو آپ دنیا کے لیں آج کو ایسا بڑے سے بڑا جو تصویر ساز ہے, مصور ہے, جو کہے کہ میں جناب اندھیرے میں ایسی بیسٹ تصویر بنا لیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں بناتا ہوں, آج کوئی بنا سکتا ہے تو میرے سامنے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماؤں کے رحم میں وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ حفاظت کا نظام اس کا ہے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پروسیس دیکھا اور دنیا نے جو ہے وہ نظام دیکھا بیت اللہ کی حفاظت کا, آج ہر مسلمان کے لیے دعوت عام ہے کہ آؤ اللہ کی اس وعدے کی عملی صورت دیکھ لو کر, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ جب ہم کسی چیز کی حفاظت پر آتے ہیں تو پھر ہمیں تمہارے اسباب وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو انہیں جو ضائع کرنے کا اسباب ہے انہیں کو حفاظت کا سبب بنا دیتے ہیں. آپ کی نظر میں آپ کے کھاتے میں بچہ چیز ضائع کرتا ہے, حفاظت نہیں کرتا, پیسہ ضائع کرتا ہے, چیز ضائع کر دیتا ہے, آپ چھوٹے بچے کو نہیں پکڑاتے. تو جو سبب جو فرد آپ کی نظر میں حفاظت کا اہل نہیں ہے بلکہ ضائع کرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اسی سے حفاظت کرواتا ہوں. یہ اللہ کی ذات. تو یہ ہمارا جو ہے آج کی تقریب, بلکہ اس کو آپ ہمیشہ اسی نظر سے دیکھیں, جو حافظ قرآن ہے اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ ہے, یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنا بڑا قرآن, 30 پارے اور کتنی آیات اور کتنی صورتیں ہیں, اور جناب یہ اس کو ایسے ازبر پڑھتا ہے الف سے لے کر ناس کی سین تک. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دکھائیے کہیں اور ہے تو اگر, اور اسلام کا معجزہ ہے, پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے, زندہ جاوید معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا. آپ کے ہر گھر میں یہ معجزہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں معجزات کا زمانہ چلا گیا. جناب حضور کا معجزہ جب کہ قرآن ہے, اور قرآن کی یہ حفاظت حضور کا وہ معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک رہے گا اور آپ گھر میں رہے گا. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت دور نہیں جانے کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل کو چند معجزے ملے تھے, لیکن آپ کو تو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرما دیے. امت مسلمہ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے. تو یہ اس لیے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. اس لیے ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ جتنا ثواب پڑھنے والے بچوں کو مل رہا ہے, جتنا ثواب پڑھنے والے بچوں کو مل رہا ہے, جتنا ثواب ان کو پڑھانے والے اساتذہ اکرام کو مل رہا ہے, اور ان کے لیے نظم انتظام کرنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں, اپنے پیٹ کاٹ کر اپنی آمدنوں میں سے کچھ نکال کر مدارس کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے, جتنا ثواب پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو, منتظمین کو, معلمین کو, اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نگاہ سے دیکھنے والوں کی طرف. یہ ہے محبت کی برکت. محبت کی نگاہیں ایسی نگاہیں ہیں کہ جو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. اس لیے دین کے کسی بھی شعبے سے کوئی بھی انسان تعلق رکھتا ہے, کسی خدمت میں لگا ہوا ہے, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا.
ہم تو نہیں کر سکتے، اب تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے اور ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن یہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تو کوئی نہ پیسہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے کہ اللہ کے دین کے محافظ کو جب آپ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا تو آپ کو اللہ کی نظر میں قدر مل گئی اور آپ کو اس محبت کی برکت ملے گی قیامت والے دن کہ جو حامل قرآن ہے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ آج اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جس کی اپیل صدر سے بھی خارج ہوگی، رحم کی اپیل، پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے کہ ہاں فلاں بستی میں ایک بچہ رہتا ہے 6 سال کا 7 سال کا، اگر وہ کہہ دینا اس کی پھانسی ختم کر دو ہم ختم کر دیں گے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو بڑی کوئی انہونی سی بات ہو گئی ہے کہ ایک بندے کی سزائے موت ختم ہو جاتی ہے اس کے کہنے پر۔ تو یہاں تو ہمیں بڑا لگ رہا ہے جہنم جن پر واجب ہوگی، جہنم موت دنیا کی کیا ہے، جان جون چھوٹے گی دنیا کی مصیبتوں سے، لیکن جہنم تو ایسی چیز ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم، تو وہاں سے چھڑوا رہا ہے یہ۔ اس لیے اگر کسی کے خاندان میں بچہ حافظ ہے تو اس کو خاندان کو اس پر فخر ہونا چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ خاندان جو ہے یہ سوال اٹھائے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، مولوی بن گیا ہے، مدرسے والے عجیب انسان ہیں ہم لوگ، ایک طرف کہتے ہیں مولوی کھاندے پڑھا دیں، دوسری طرف کہتے ہیں بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے۔ دونوں اسٹیٹمنٹیں ہم ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپس میں متضاد اسٹیٹمنٹ دینا تو آدمی کے نارمل نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، کبھی کچھ بات کر رہے کبھی کچھ کہہ رہے، ایک طرف کہتے ہیں مولوی کھاندے پڑھا رہے اور پھر کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اپنی بخشش کا اور فضل کا وعدہ دیتے ہیں، واللہ واسع، شیطان کے پاس کیا ہے سوائے وسوسے کے اور کچھ نہیں، اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، آخرت اور دنیا تو اس کی اپنی ملک ہے۔ تو اس لیے جب وہ کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اس کو میں ان لوگوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو میرے سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، جسے پاک میں آتا ہے ایک بندہ دعائیں کے لیے جا رہا ہے، یہ ہمارے قرآن کرام ہمارے معلمین کے لیے بھی بڑی تسلی کا سامان ہے۔ حدیث پاک میں ایک بندہ دعا کر رہا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد میں اٹھ کر دعا کر رہا ہے، دن میں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہے، لیکن جتنا بھی مانگ لے، دوسری جانب ایک بندہ قرآن پاک میں مشغول ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس کے تلفظ درست کرنے میں، اس کے الفاظ کی ادائیگی تصحیح کرنے میں، قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کو اس مانگنے والے سے زیادہ عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے کام میں لگا ہوا ہے نا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی ضرورتیں مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے روٹی دے دے، مجھے کپڑا دے دے، مجھے مکان دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، مجھے کوٹھی دے دے، وہ اپنی مانگ رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہ میرے کام میں لگا ہوا ہے کہ میرے جو کام ہے، میری حفاظت کا جو وعدہ ہے، یہ اس کی عملی تصویر بنا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا فکر اور اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے متعلقین میں ہمارے کہنے سننے سے کوئی ایک بچہ ہی حافظ بن جائے، کوئی بن رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی بڑی چیز ہوتی ہے، ایک انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور حوصلہ شکنی بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کو، کتنے بچے ایسے ہوئے ہمارے سامنے کیس آتے ہیں مدرسوں میں، بچہ حفظ میں داخل ہوا، بڑا اچھا چل رہا تھا، اور جناب اس کی کوئی خالہ آ گئی، کوئی ماموں آ گیا، اس نے کہا دیا کہ یہ تو مسیتڑ بنا دیتا ہے، اپنی بہن سے کہا کہ انہوں تو کی مسیتڑ بنا دیتا ہے، وہ بچے نے سنا، شیطان نے اس کے دل پہ چرکا لگایا اور بچہ قرآن پاک سے باہر ہو گیا۔ اب اس اللہ کی بندی کو یہ خبر نہیں ہے کہ تو نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، اپنا بھی کر دیا، اس کا بھی کر دیا، امت کا بھی کر دیا۔ کچھ ہوش کرے آدمی اگر خیر کا کام نہیں کر سکتا تو شر کا ذریعہ نہ بنے، کم سے کم آخری درجہ ہی ہے۔ اگر خیر نہیں کر سکتا تو برائی کیوں کرتا ہے، برائی کا ذریعہ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے اس حوالے سے ہمیں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری ترجیح کچھ مختلف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہو، تو ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، لیکن جو بچہ اللہ کا کلام سیکھ رہا ہے اس کو حقیق نہ سمجھیں، وہ معمولی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کا مقام آپ کی نظر میں ہے، کیونکہ کل کو پیسے چھاپ کے آپ کو دے گا، وہ بھی پتہ نہیں مقدر میں ہوگا تو دے گا، تو نہیں ہوگا تو نہیں دے گا، اس کی مرضی ہے۔ جیسی تعلیم اس وقت ہم بچوں کو دلوا رہے ہیں، وہ والدین کو کب فرما بردار بنا رہی ہے،
وہ تو باغی بنا رہی ہے. لیکن یہ جو بچہ جس کو دل سینے میں قرآن ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ والدین کی دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور آخرت میں ان کا ذخیرہ ہوگا. تو اس لیے خسارے کا سودا نہ کریں اور اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے. جو ہمارے بچہ نہیں پڑھ پایا، دوسرے کے بچے کو بھی اپنا بچہ ہی سمجھیں، اس کے سر پر ہاتھ شفقت کر رکھیں کہ بیٹا بہت اچھا، کتنے پارے ہو گئے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے. دعا کریں اس کے لیے، اللہ ان کو اور زیادہ برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو محنتوں کو، کوششوں کو، آپ حضرات کے آنے کو، بیٹھنے کو اتنی دیر جو ہے اس کو قبول فرمائے. اور اب وقت ہے انشاءاللہ کہ ہم انہی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی دستار بندی ہوگی، اور اس بات کا یہ اعلان